1958 मार्शल लॉ, 1978 मार्शल लॉ, 1999 मार्शल लॉ, یہ تمام مارشل لا جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرسٹ ہے. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا، لیاقت علی خان کی اسیسینیشن 2 ہفتے پہلے ان کے رشیا وزٹ سے ہوگی، آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا. آپ آ جاتے ہیں جی مارشل لا، سیاٹو، سینٹو، کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی، امریکہ کو یہاں پہ الائز چاہیے تھے اور ہم سیاٹو سینٹو کا حصہ بنے، رشین بلاک میں، ہم سوویٹ بلاک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائڈ پہ چلے گئے. اب وہ سارا پلان اس وقت سیاٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان، جنرل ایوب خان، انہوں نے اپنی سروسز باقاعدہ پرووائڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا اور اس وقت کے آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ویژولز ہمیں نظر آتے ہیں. 1977 جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی، افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لا آ جاتا ہے. ایک پاپولرلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں، غالباً سیکشن 109. فواد چودھری صاحب اگر بیٹھے ہوں تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئی اور ضیاء الحق کا مارشل لا آ جاتا ہے. یو ایس انٹرسٹ دوبارہ افغانستان میں. 99 میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے، اس کے لیے نیو کانس کے پلان آلریڈی بن چکے تھے. آلریڈی تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے، لیبیا میں ہونی ہے، سیریا میں ہو رہی ہے، ایران، پاکستان بھی اس کا حصہ تھا لیکن پاکستان جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مزاحم نے بتایا، پاکستان فار ویریس ریزنز اینڈ ون آف دا مین فیکٹرز بینگ اے نیوکلیئر پاور تھوڑا سا بچ گئے. جو وار اگینسٹ ٹیرر ہماری شروع ہوئی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، جو ٹی ٹی پی کا سارا انفیوز کیا گیا، وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کارروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں اور ہم اس ٹریپ میں باقاعدہ طور پہ واک ان کیے. یہ والے ہم 3 فیزز جب نکالتے ہیں، اچھا ان میں ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے؟ ٹرانزیشن پاپولرلی ہوتی ہے. جتنے بھی یہ لوگ گئے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹرانزیشن 1969-70 میں جو ٹرانزیشن آئی وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی، پاپولر لیڈرز آپ کے کھڑے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آیا، انہوں نے کہا کہ جی ناؤ ڈیڈی از نو مور ایکسیپٹیبل، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنی الگ پارٹی بناؤں گا، پاکستان پیپلز پارٹی. عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی اور پھر اس کے بعد کی جو الیکشن مینیپولیشن کی داستان ہے اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے. 1988 محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں واپس، ایک پاپولر اپرائزنگ ہے. لاہور کے جو جلسے ہیں جن کی مثال دی جاتی تھی، جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اسے اوور ویلم کر لیا، لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ جو بھی آپ جو طیارہ جب پھٹا تھا جنرل ضیاء الحق کا تو آپ کی ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آئی. اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے، دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں، حالات سٹیبل ہو رہے ہیں، افغانستان آپ نے فتح کر لیا ہے، سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے. سو جنرل ضیاء کا کام ختم ہو گیا. سو پاکستان میں آپ ٹرانزیشن تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے. پھر آ جاتا ہے 1999 اور 2007-8 جنرل مشرف، وار اگینسٹ ٹیرر، اور اس کے بعد جب ان کی یوٹیلیٹی ختم ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ایک پاپولر اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتا ہے. ہم لائرز موومنٹ بھی دیکھتے ہیں، ساری چیزیں. لیکن اس سارے عرصے میں جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی کیا، یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہائبرڈ قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے؟ اور ہائبرڈ جمہوریت بنتی کیسے ہے؟ ہمیشہ ایک کنگز پارٹی ہوتی ہے. جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو مین آن ہارس بیک ہیں، گھوڑے جو لوگ رائڈ کرتے ہیں، ہارس رائڈنگ کرتے ہیں، وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں، تو وہ چیز ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز میں ایک ٹائم فریم بڑا ڈفرینٹ آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ آ رہا ہے 2018 سے 2022 کا. اس دوران میں اتھارٹیرین کنسالیڈیشن بھی ہوتی رہی. اتھارٹیرین کنسالیڈیشن اس طرح کے جو پرانے ایسٹس تھے جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا. دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن کرنی ہے، اس کو روکا بھی جا رہا تھا. اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم فریم نکالنا ہے کہ بڑا اچھا احتساب چل رہا تھا، ساری چیزیں ون پیج پہ چل رہی تھیں، لیکن پھر ایک پریس کانفرنس مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں. اب ماشاءاللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے، سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں. اس کے بعد احتساب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا، اس کے بعد کیا ڈیلیں ہونا شروع ہو گئیں، اس کے بعد نواز شریف بھی باہر گئے، اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہوا. یہ والی ساری چیزیں تھیں. میں میسیج آ گیا کہ جی تھوڑا کم کریں.
رجیم چینج جب ہوئی تو میڈیا کی اسٹریٹجی اس میں کیا تھی؟ میڈیا کے 3 Ds اس میں باقاعدہ طور پہ استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف. 3 D تھے: ڈسٹرب، ڈسکریڈٹ، ڈینائی. ڈسٹرب کیسے کرنا ہے؟ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے، ایڈمنسٹریٹولی اور انفارمیشن آپریشنز کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا باقاعدہ طور پہ پلان بنا، اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی امپلیمنٹیشنز دیکھیں. اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا، پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں پتہ. وزیر اعظم عمران خان کال دے رہا ہے، پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے، کون حکومت چلا رہا تھا، کیسے؟ تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس ہیں. ہر ایک کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. پھر ایک پلان بنا کہ جی 3 Ds کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے، عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اور فریم ورک فار اس میں جو نیوز میکنگ تھی، اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا، یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں، ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی. لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ میڈیا فریم ورک جب آپ اس میں سارا اینالائز کرتے ہیں، جتنے آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز اٹھا لیں، نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں، کالمز، ایڈیٹوریلز، اس میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی، وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی، وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے، وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈیویجولز کے حساب سے. اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل، اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے، بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے. جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں. عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے، لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سک رہے. حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں، کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہا ہے، بٹ ہی از ناٹ آن ایئر.